اللہ نے ارشاد فرمایا مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یار بلاؤ کسی کو بلاؤ، مائک کو سیٹ کریں، ان کو یہیں بٹھا دو نا، ایلفی سے چپکا دو یہاں پہ، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے؟ اس میں نے عرض کیا تھا یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، لوگ کہتے ہیں نا، تو اللہ میاں بھی پوچھ رہے ہیں کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ اب دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہونا بھی ایک دلیل ہے۔ آج کل میں ایتھیسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، ذرا ایک پاکستانی ملحد ہے، بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں پھینکتا رہتا ہے، لمبی لمبی پھینکتا رہے گا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس کی خاصیت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا، حضرت موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بولو بھائی نہیں گزرے، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اگر یہ اتنا ہی اوتھینٹک ہے تو کسی تاریخ دان نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا۔ یہ تمام پیغمبر معاذ اللہ فرضی واقعات ہیں، یہ فرضی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ عیسیٰ ابن مریم کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سے ثبوت ملتا ہے کہ آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت نہیں ملتا، اور کسی تاریخ لکھنے والے نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن مجید میں سورہ ناس ہے نا، سورہ ناس، اس میں اللہ نے کیا فرمایا، قل اعوذ برب الناس، یہ بہت اہم بات ہے، اسے غور سے سنیں۔ اللہ نے یہ آپ کو اصول ہر جگہ کام آئے گا، صرف ان لوگوں کے خلاف نہیں، ہر جگہ یہ اصول کام آئے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی وہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مختلف قسم کے شر اور فتنوں سے۔ دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو بہت سارے فتنے ہیں نا جن سے ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، اور پناہ کون دے گا؟ اللہ کہتے ہیں میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ تو اس سے بھی بچ جاؤ گے، اس سے بھی بچ جاؤ گے، اور اس مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو پناہ میں لانے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ایک سورہ فلق اور دوسری سورہ ناس، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سورہ فلق میں کیا ہے دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کی تاریکی، بیٹا بعد میں بانٹ دینا کھجورے، بیان میں سب ڈسٹرب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا، تو یعنی جب وہ رات کی تاریکی کو ختم کر سکتا ہے، تاریکی بھی تو تاریکی سمجھتے ہیں اندھیرا، وہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا، انسان بہت سے کام نہیں کر سکتا۔ کراچی میں اگر آپ اندھیرے میں روڈ پہ سفر کریں گے کھڈے میں گر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کھڈا کب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنا گہرا کھڈا آئے گا، تو اسپیڈ بریکر سامنے ہے یا نہیں ہے۔ میری گاڑی کا وہ جو انجن آئل لیک ہوا، اسپیڈ بریکر سامنے نظر ہی نہیں آیا کیونکہ کوئی نشان ہی نہیں تھا، ہم اسپیڈ میں جا رہے تھے، ایک دم جب ہمیں پتا چلا کہ ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور ستاروں سے ہم قریب ہو گئے ہیں۔ یہ 5-6 سال پہلے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، میں ڈرائیو کر رہا تھا رات کو بڑی اسپیڈ کے ساتھ، اور ہائی وے کی طرف سے نا سروس روڈ پہ تھا میں، سروس روڈ بھی ہائی وے کے آپ کو پتا ہے کہ وہ کھلے ہوتے ہیں، بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہم آ رہے تھے، جتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ ویمن رائٹس کی خواتین نے خواتین کو مارا تھا نا، اس سے زیادہ ہماری اسپیڈ تھی، نہیں اس سے تھوڑی کم تھی۔ وہ یہ شان نزول ہے اس کا، جنہوں نے بیان سنا ہے ان کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اسپیڈ کے ساتھ جب مجھے اسپیڈ بریکر اتنا بڑا اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ایسے ستارے جو ہے نا بالکل قریب نظر آئے کہ یار اتنا ڈسٹینس تھوڑا سا آج کم محسوس ہو رہا ہے ستاروں کا، جتنا پہلے چاند کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب پرانا ڈسٹینس بحال ہوا تو پتا چلا کہ بھائی گاڑی اچھل کے دھڑام سے نیچے آئی ہے۔ خیر یہ واقعے کا حصہ نہیں، اس پہ شارٹ کلپ بنا دیں گے، لوگ بولیں گے دیکھو مفتی صاحب ممبر پہ گاڑی کے واقعات سناتے ہیں، تو میں کراچی کے روڈوں کا تھوڑا سا ہلکا سا بتا کے بس چلتا ہوں آگے۔ تو وہ ہوئی، ہم بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، چلو بھائی چلتے رہے، لیکن وہ ہوا یہ کہ انجن آئل جو ہے نا لیک ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ لیک ہوتے ہوتے انجن سیز ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔
تو یہ ہوتا ہے کراچی، جان بچی لاکھوں پائے، اس پہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے بھی شکر ادا کیا. خیر، تو رات کی تاریکی ایک فتنہ ہے. اصل میں یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ سنا ہے کہ کراچی میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کو اس صفت کا واسطہ دو کہ اے اللہ تو رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح پیدا کر دیتا ہے، تو اے صبح کے مالک میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا نا. دیکھو جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو اسی مناسبت سے واسطہ دیا جاتا ہے نا. آپ چاہ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ پہ رحم کرے تو آپ اسے یوں کہو گے اے رحم دل، یہ کہو گے نا اے رحم دل. بھیک مانگنی ہے اے سخی انسان، اگر آپ اسے یوں کہو کہ اے کنجوس آدمی تو وہ تو نہیں دے گا. تو اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہو نا تو اللہ کو اسی کی مناسبت سے اس صفت کا واسطہ دیا کرو. یہ اللہ نے ہی سکھایا ہمیں، اللہ ہی سکھاتا ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے پریشان، میں اللہ سے دعا کیسے مانگوں، اللہ نے ہی سکھائی کہ ایسے مانگو. تو قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوں دعا مانگو. اللہ نے قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے، اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے؟ من شر ما خلق، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. بھائی شور، بھائی ویڈیو نہ بنائے، بالکل الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے بتا دیا کریں نا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی، فتنہ پھیل سکتا ہے اس سے، تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں، گریں لگا لگا کے پھونکتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے، جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے؟ 3. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے. لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کو پالنے والا ہے. پالنے میں حفاظت بھی آ گئی نا، لوگوں کی حفاظت کرنے والا. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. الہ الناس، لوگوں کا خدا ہے، معبود ہے. اللہ کو اس کی تیسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. نہیں آ رہی بات. سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے، بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشتہ داری کا. یار آپ مجھے 100 روپے دے دو، آپ میرے ماموں بھی ہو، اور آپ بس اتنا کافی ہے. ماموں 100 روپے دے. اب میرے بھانجے بیٹھے ہیں کہ ماموں کے 100 روپے نہ مانگ لیں، یا ابو، بس ابو کو ابا ہونے کا واسطہ دیا جائے گا نا. ماں سے پیسے مانگ رہے ہو، امی کے کیوں دوں، آپ میری ماں ہو، اتنا تو حق بنتا ہے نا. آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں، آپ میری امی ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ابھی کبھار 100 روپے دے دیا کریں. تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا. لیکن اگر یہ 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے، پھر سے اتنا کافی نہیں ہے آپ میرے ابا ہیں، اتنا کافی نہیں، بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی. اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں، اور اللہ کا دیا آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، پیسے والے بھی ہیں، اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کا لاڈلا بھی ہوں. تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے. ابا کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائی لائٹ کریں گے، کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے. سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو، 4 چیزیں مانگ لو. لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ 3 صفات کا واسطہ دو، اور واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے بھائی. اللہ لوگوں کا معبود، لوگوں کا، لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا، لوگوں کا معبود، لوگوں کا
मालिक, लोगों का पालने वाला, यानी सिफात भी तगड़ी और उनकी तादाद भी ज्यादा, और पनाह सिर्फ एक चीज से मांगी जा रही है, वसवसा डालने वालों के शर से। इससे पता चला कि आप अल्लाह से बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, क्योंकि ये कमबख्त वसवसा डालने वाले जैसे बेड़ा गर्क करते हैं, जादूगर ऐसा बेड़ा नहीं गर्क करता, हसद करने वाला ऐसा बेड़ा नहीं गर्क करता, और रात की तारीकी ऐसा बेड़ा नहीं गर्क। रात की तारीकी में तो इंजन ऑयल लीक हो गया ना, ये हो जाएगा, सांप काट लेगा, बहुत ज्यादा हो गया, झिन चुड़ैल भूत आ गया, तो झिन चुड़ैल भूत से क्या हो जाएगा भाई? जिस्म का नुकसान होगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो मरना तो वैसे ही है ना, मरेगा आखिर में बिलाखिर, तो वैसे नहीं मरेगा क्या है भाई? सेहतमंद होके भी तो मर जाएगा, रिजल्ट तो एक ही है। लेकिन जो वसवसे डालने वाले लोग हैं ना, ये आपके ईमान पे डाका डालते हैं, आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपका सुकून बर्बाद कर देते हैं। जिन चुड़ैल भूत का इलाज हो जाता है, वसवसों का इलाज जो हकीकी वसवसे, एक वसवसे तो वो होते हैं जो वहमियों को होते हैं, ये तो इनका दिमाग क्या है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है ना। एक वसवसे वो है जो हकीकी मानों में क्या है, अच्छा भला इत्मीनान की जिंदगी थी, ऐसी चीजें जो 2 और 2 4 की तरह साबित हो चुकी हैं, उनमें कंफ्यूजन पैदा कर देना। यानी आपको सूरज नजर आ रहा है कि भाई सूरज है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो चुका है, एक बंदा आके तकरीर करता है ये सूरज नहीं है, और उल्टी सीधी बहस करते करते आपको क्या कर देगा, वो कंफ्यूज कर देगा, आपको शक हो जाएगा यार या तो मैं अंधा हो गया हूं या क्या मसला है। फिर 2-4 और उसके साथ मिल गए, तो अब आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कहोगे यार वो जो दिन के 12 की डेफिनेशन क्या है और रात के 12 की डेफिनेशन, आपकी पूरा शेड्यूल आउट हो जाएगा ना, थोड़े दिनों में आप दिमागी तवाजुन खो बैठोगे। तो वो चीजें जो 2 और 2 4 की तरह साबित हैं, जो वसवसा डालने वाले लोग हैं, उन चीजों में कंफ्यूजन पैदा करके आपको सीधे रास्ते से हटा देते हैं। और जब आप भटकते हो तो फिर ये नहीं कि दूसरे ट्रैक पे चलना शुरू हो जाओ, किसी ट्रैक पे चलने के काबिल नहीं रहते। जैसे कि आजकल वो इंजीनियर साहब कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं ना, तो उसने ये बताया कि ये वाला फिरका सही है तो इसको फॉलो कर लो, सारे फिरकों में कीड़े निकाल निकाल के सब पे एतमाद खत्म, सब उलमा पे एतमाद खत्म, कोई अपना फिरका लॉन्च कर लो, अपना भी नहीं है, तो नतीजा क्या निकलता है, लटका हुआ आदमी, ना इधर का ना उधर का। और ऐसे लोगों पे खुद भी कुछ दिनों में एतमाद खत्म, फिर वो या तो वो कादियानी बन जाते हैं, या मुनकिरीन हदीस बन जाते हैं परवेजी, या वो बिल्कुल मुल्हिद बन जाते हैं कि यार मजहब की कैद से अपने आप को निकालो, यहां तो इख्तलाफ के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, सबकी किताबों में कीड़े, सबकी सब गलत, फला ऐसा फला ऐसा। फिर थोड़े दिन में इंसान कहता है ये अकेला सही कैसे हो सकता है, नतीजा ये निकलता है कि यहां से भी जाता है। तो जो तयशुदा बातें गामदी साहब ने किया, रजम पूरी उम्मत का इजमा है कि शादीशुदा मर्द को क्या किया जाएगा, रजम। इसमें खाम एक नई तकरीर और एक बहस छेड़कर इसको क्या बना दिया, मशकूक, कि इस्लाम में रजम नहीं है। बैठे अब आमी आदमियों को तो पास दलाइल नहीं होते ना, उससे वो रजम का भी आमी आदमी ने इनकार किया। और जितने बड़े बड़े फुक़हा मुहद्दिसीन जो इसके कायल हैं कि शादीशुदा मर्द जब जिना करेगा तो पत्थरों से मार के हलाक किया जाएगा, ये शरई सजा है, उन तमाम उलमा पर भी एतमाद, बोलो भाई, खत्म। मुनकिरीन हदीस क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाते हैं कि आपका हदीस पर से एतमाद खत्म, लेबल लगाते हैं हम सिर्फ कुरान को फॉलो करते हैं, लेकिन अंजाम ये होता है कि आपका कुरान पर से भी एतमाद खत्म। लेबल अच्छे होते हैं तो याद रखो, वसवसा वो शख्स नहीं डालता जो खुला दुश्मन हो, वसवसा अक्सर वो डालता है जो दोस्त बनके खैरख्वाह बनके आपको बरगलाता है, जो खैरख्वाह बनके आपको कहता है मैं आपको सही गाइड कर रहा हूं, हालांकि वो क्या कर रहा होता है, गलत गाइड। तो इसी तरह ये जो एथियस लोग हैं, मुल्हिद, ये लोग भी जो चीजें 2 और 2 4 की तरह साबित हो चुकी हैं, उन चीजों में बहस छेड़ करना लोगों को किस में डाल देते हैं, वसवसे में। अब ये तकरीर एक मुल्हिद ने छेड़ दी कि जितने पैगंबरों का कुरान में जिक्र करता है ये सिरे से इनका कोई वजूद है ही नहीं। चलो जो बेदीन लोग थे वो कहते थे भाई ये पैगंबर आए हैं, कोई इनकी तालीमात को फॉलो करता है, कोई नहीं करता, कोई इनके नबी होने का इंकार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शख्सियत ही का इंकार कर दिया जाए कि ऐसी कोई शख्सियत, बोलो भाई, आई नहीं। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं इसके सामने बैठा होता तो मैं इससे कहता कि आप ये कह रहे हो कि हजरत ईसा इब्ने मरियम नाम का कोई शख्स या ये शख्सियत दुनिया में आई नहीं है, किसी मुअर्रिख ने, कोई तारीखदान ने नहीं लिखा। मुझे एक बात बताओ, जितनी तारीखें लिखी गई हैं उनमें हिस्ट्री की जो डेट बयान की जाती है वो तो हजरत ईसा की तरफ मंसूब की जाती है कि नहीं की जाती? कोई मुअर्रिख ऐसा है जो हिजरी या ईसवी
سال کے علاوہ کسی اور تاریخ سے بات کرتا ہو. کیا ہو گیا؟ تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے پیغمبروں کے وجود کی دلیل کے طور پر کہ انسانی زندگی پر پیغمبروں نے اتنا زبردست اثر ڈالا ہے کہ انسانوں نے جب بھی ہسٹری لکھی ہے پیغمبروں ہی کی کسی خاص واقعے سے اس کو شروع کرتے ہیں اور پیغمبروں ہی کے کسی خاص واقعے پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی پاگل اٹھ کے یہ بولے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے, الو بنا رہا ہے آپ کو بیٹھ کے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح جو باتیں ثابت ہیں نا ان کا انکار کر کے سوائے وسوسے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا. جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو یا تو قبل مسیح یا تو ہسٹری لکھی جاتی ہے ہمیشہ پیغمبروں, کیونکہ پیغمبروں کا اثر اتنا زیادہ انسانیت پہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ دوسری شخصیتوں کا اثر انسان پہ رہا نہیں ہے. دنیا کی جو سب سے مؤثر ترین شخصیتیں ہیں آپ ان کے وجود کا انکار کر دیا اگر آپ نے, پھر کسی بھی شخص کے وجود کو کوئی بھی کسی طرح سے انکار کر سکتا ہے. پھر نیوٹن اور ایڈیسن تو کوئی کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں. آئنسٹائن کا انکار اس سے بھی زیادہ آسان ہے. نہیں آ رہی بات. لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ سب جھوٹی, سائنسدانوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے آئنسٹائن کا نام استعمال کیا, آئنسٹائن نامی کوئی شخص نہیں گزرا. جبکہ آئنسٹائن کا اتنا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے جتنا تذکرہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور کتنا اثر ڈالا پیغمبروں نے انسانی سیرت پہ, انسانی زندگی پہ, کہ آج بھی دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی پیغمبروں کے وجود کو اور ان کی تعلیمات کو فالو کرتی ہے, چاہے مکمل کرے یا تعلیمات کو فالو کرنے کا دعویٰ کرے, لیکن ان کی تعلیمات میں نجات سمجھتی ہے. تو 2/3 انسانیت, 2/3 انسان, یعنی مسلمان دیکھ لو, یہودی دیکھ لو اور عیسائی, کتنی بڑی آبادی بنتی ہے. 2/3 کے قریب انسان اس کو کیئر کرنی پڑتی ہے. کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے حساب سے پنکھا لگے گا اس کو تاکہ کوئلے جلنے سے جلتے رہیں, اتنا تیز بھی نہ چلاؤ کہ آگ لگ جائے کوئلوں میں, جل کے تکا بن جائیں گے, اتنا ہلکا بھی نہ رکھو کہ ٹھنڈے ہو جائیں کوئلے, اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو پلٹتے بھی رہو. یہ پھر جو تکا تیار ہو کے آتا ہے تو یہ پورا یہ کام کسی لاجک سے ہوا ہے بغیر لاجک کے؟ لاجک ہے, مگر یہ لاجک خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. کسی نے باقاعدہ ٹرے میں کوئلے لا کے رکھے ہیں جس کو یہ پتا ہے کہ کتنے کوئلے چاہیے کتنے تکوں کو گرم کرنے کے لیے, اور تکوں کا سسٹم کیا ہونا چاہیے. اور اگر یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے پھر تو کسی بڑے ذہین دماغ نے بنایا ہے, پھر تو کوئی پکوڑے اور گولے گنڈے والے کا کام نہیں ہے. یہ ممکن ہے آپ کہیں یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنکھا ایسے ایسے کر رہا ہے, وہ اگر نظر نہیں آ رہا نا اور پھر بھی تکے گھوم بھی رہے ہیں تو آٹومیٹک مشین کا کام ہے. تو یہ کسی پکوڑے والے کا کام نہیں ہو سکتا, یہ برگر والے کا کام نہیں ہو, یہ کسی بڑے سائنسدان نے ایسی آٹومیٹک مشین بنائی ہے کہ کہیں سے انرجی آ رہی ہے, کہیں سے کرنٹ مل رہا ہے اور مشین خود بخود گھوم رہی ہے. اور ایک ٹائم جیسے چائنا تھائی لینڈ سے نا پریشر کوکر لے کر آیا, اس میں انہوں نے کہا چاول ڈالو, پانی ڈالو, بجلی میں بٹن دبا کے چھوڑ دو, چاول پکے ہیں بھائی خود ہی تیار. تو وہ خواتین کی ٹینشن ہی ختم, کہ دیکھیں چکے دیکھیں بھائی گل گئے کہ نہیں گل گئے. یہ جو آٹومیٹک سسٹم کائنات میں چل رہا ہے, یہ آٹومیٹک ہونا اس کی علامت ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے جس نے یہ آٹومیٹک سسٹم بنا کے اس کائنات کو ایک اصول کے تحت چلا دیا. خدا کی قسم کوئی آٹومیٹک گھڑی جو خود سے چارج ہو جائے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہے, لیکن اس گھڑی میں تو آپ یہ مانتے ہو کہ کسی نے بنایا ہے. اور یہ پوری کائنات کا سسٹم جو کروڑ گنا زیادہ پیچیدہ ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ڈاروین کے نظریے سے وجود میں آئی ہے, اتفاق سے اتفاق سے اتفاق سے اتفاق سے ایکچولی ہوا یوں, ایک امیبا وجود میں آیا ایکچولی ہوا یوں, پھر وہ ہوتے 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 نر مادہ میں چینج ہو گئے, پھر ہوتے 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 بندر بن گئے, پھر بندر ہوتے ہوتے دم غائب ہو گئے, پھر انسان بن گئے, پھر اس نے ڈریس پہن لیا, ٹائی لگائی, اور اب وہ بیٹھ کے سمجھا رہے لوگوں سے کہ ہم وجود میں کیسے آئے. سفید کلٹس گاڑی گلی میں کس نے غلط پارک کر دی ہے, ٹینکر آیا ہوا ابھی. تو اب لاجک ہونے کے باوجود یہ تو لاجک تو ہے, کون انکار کرتا ہے کہ لاجک نہیں ہے. مذہب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں ان کی کوئی لاجک نہیں ہے. انہوں نے مذہبی لوگوں پہ غلط الزام لگایا ہے. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو نا کہ سمندر میں طوفان آتا تھا فلاں دیوتاؤں کا, یہ پیغمبروں کی دعوت نہیں ہے. اور پیغمبروں کی دعوت یہ بھی نہیں ہے
کہ دنیا میں جو کام اللہ کر رہا ہے ان کی کوئی لاجک نہیں ہے. اس کی بڑی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں اللہ نے موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. قرآن نے کہا کہ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. لیکن ساتھ ساتھ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کر رہا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. ایک طرف تو آ رہا ہے کہ شہد شفا دیتا ہے, ایک طرف آ رہا ہے کلونجی شفا دیتی ہے, مگر ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ. تو پتہ چلا کہ اسلام کسی چیز کی لاجک کا انکار نہیں کرتا. شہد سے بھی اگر شفا ملتی ہے تو شہد پیدا کس نے کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر شہد استعمال کرو جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, لیکن اللہ اگر نہ چاہے 100 دفعہ کھاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہو, تبھی تو اس نے شفا پیدا کی ہے. لوگ اشکال کر سکتے ہیں پھر کیوں نہیں ہوتی شفا؟ بھائی اس لیے یعنی کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شفا کی چیز استعمال کر رہے ہیں اور پھر بھی شفا نہ ہو رہی ہو؟ ایسا یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا اس میں شفا ہے تو ہر دفعہ شفا ہو. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جو باقاعدہ شفا کے لیے ایجاد کی گئی ہو اور اس سے ہر ایک کو ہر وقت شفا ملے. یہ تو ہوتا ہی نہیں دنیا میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انسان میں تکبر پیدا ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھنے لگا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں, میرا دماغ. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تو جو ایسے دماغ سے ایسی ایسی باتیں سوچ رہا ہے, یہ دماغ خود سے وجود میں آ گیا. جس دماغ نے یہ گھڑی بنائی تو یہ گھڑی زیادہ پیچیدہ ہے یا دماغ؟ یہ گھڑی خود سے نہیں بن سکتی. اس گھڑی کو ڈیزائن کرنے والا دماغ وہ اتفاق سے ایک کھوپڑی ناریل جیسے کھوپڑی میں خود جا کے کیا ہو گیا ہے؟ بیٹھ گیا ہے. اس کی بھی کوئی لاجک ہے, لیکن یہ لاجک پیچیدہ بہت ہے. روبوٹ جتنے کام کرتا ہے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, مگر اس لاجک یا وہ سافٹ ویئر باقاعدہ انسٹال کیے گئے ہوتے ہیں, وہ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. تو یہ تکبر ہے. تبھی قرآن کے الفاظ دیکھو اکفرت بالذی خلقک من تراب. اللہ نے ایتھیس لوگوں سے خطاب کیا ہے, بھلا تو اس کا انکار کر رہا ہے. اللہ تو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یعنی اللہ ہر ایتھیس کو الگ الگ خطاب کر رہے ہیں کہ تو اپنے بارے میں دیکھ لینا, تو اتنی کائنات کو چھوڑ, ابھی تو ڈارون کے 1 کروڑ سال پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں سے شروع ہوئی, کیا ہوا, تو اپنے آپ کو دیکھ. اکفرتا, تو انکار کر رہا ہے, بالذی, اس ذات کا, خلقکا, جس نے تجھے بنایا, من تراب, مٹی سے. مٹی یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کا وجود کہاں سے شروع ہوا؟ مٹی سے. باہر سے کچھ نہیں آیا, سب یہیں سے ہوا ہے. یہ مٹی ہے جس کو اتنے پروسیس سے گزار کے آج تو سامنے کھڑا ہوا ہے. پروسیس سے تو گزارا ہے اللہ نے. یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پروسیس سے کیوں گزارا, 6 دنوں میں کیوں کائنات کو بنایا, ایک دم سے کیوں نہیں بنا دیا؟ تو یاد رکھو ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی سوال کا جواب نہیں آئے تو اس کی حقیقت ہی کا انکار کر دو. ایسا تھوڑی ہے. اللہ نے کب کہا کہ تمہیں ہر چیز کا علم میں نے دیا ہے؟ ہم اتنا جانتے ہیں کہ 6 دنوں میں ہو یا 6 لاکھ سالوں میں ہو, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے, اللہ چاہتا ہے 1 سیکنڈ میں کر دیتا, لیکن اس کائنات کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے. تبھی تو امتحان ہے. اگر یہ سب چیزیں بغیر سبب کے ہو رہی ہوتی تو سب ایمان لے آتے, پھر اللہ کے وجود کے بارے میں غور و فکر کر کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ تو سب دیکھتے جادوئی دنیا ہے بھائی. یہ تو اللہ نے اسباب سے چلا دیا, لیکن اسباب اتنے پیچیدہ بنا دیے کہ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان اسباب میں پڑھ کر اتنا فرعون بن جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو کا منکر بن جاتا ہے, اور کون ہے جو ان اسباب میں پڑھ کے بھی یہ یاد رکھتا ہے کہ کوئی ان اسباب کا بنانے والا ہے. ورنہ اللہ جادوئی طریقے سے بھی ساری دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں, اور بہت سے کیے بھی ہیں. لیکن میں ان کے واقعات سناؤں گا کون کون سے کیے ہیں. وہ تو پھر ایتھیسٹ تو مانے گا نہیں ان کو, وہ کہے گا یہ سب نے جھوٹے قصے گڑے ہوئے ہیں, وہ تو کہے گا یہ سب نے جھوٹے قصے گڑے ہوئے ہیں. تو میں کم از کم اپنی بات تو بتا سکتا ہوں نا, جو ہم نے دیکھے واقعات. میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے کئی بار سونگھی ہے. کوئی بوتل لے کے نہیں کھڑا قریب خوشبو چھڑکنے کے لیے. ابھی ایک شہید کے بیٹے مجھ سے ملے بھی ہیں, بیٹھے ہوئے بھی بیان میں. میں نے ان سے کہا آپ کے والد کی شہادت پہ بہت دن تک خوشبو آئی ہے. میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں چھپا رہا تھا ان سے آنسو, کیونکہ میں بڑا جذباتی ہو گیا ان کو دیکھ کے. میں نے کہا آپ کے والد کی جیسے ہی شہید ہوئے کئی دن خوشبو آئی, قبر سے بھی خوشبو آتی رہی. اب مجھے کوئی اور یہ خبر بتائے تو میں کہوں گا بھائی خوشبو پھینک دی ہوگی کسی نے, لیکن میں نے جو شہداء کی خوشبو سونگھی ہے وہ فیک. اب ممکن ہے آپ یقین نہ کریں, لیکن اسلام اس پر موقوف بولو بھائی نہیں. ٹھیک ہے, ہم کب کہتے ہیں ریڈ کراس
والوں کی گواہی، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے خود یہ خبر دیکھی تھی. ایک ملک کا انہوں نے ذکر کیا جہاں میں نام نہیں لوں گا یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، پھر ایک وہ سیاست میں چلا جاتا ہے معاملہ. تو یعنی سیاست کا مطلب ممکن ہے میں کوئی بات کروں کسی ملک کو اس پہ اعتراض ہو، کسی دوسرے ملک کو، کیونکہ اس بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا موقف کیا ہے، دوسرے کا موقف کیا ہے. میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا. ریڈ کراس والوں نے خود بتایا کہ ہم نے بسا اوقات مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہوا ہے ان کو لڑتے ہوئے جب قتل ہوئے تو ہم نے کئی مہینے بعد ان کی لاشیں اٹھائی ہیں. ان کی لاشوں میں خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے اور ان کی لاشیں، بولو بھائی، میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. ریڈ کراس کی جو ویب سائٹ ہے، یہ آج سے 7-8 سال پرانی خبر ہے، اخبار میں آئی تھی، مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں. میں نے ان کی اصل ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا، کونے کھانچے میں کہیں انہوں نے یہ خبر لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمیں وجہ اس کی معلوم نہیں ہے. تو یہ اس کی کوئی لاجک، کیونکہ جب انسان مرتا ہے اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع. یہ ہر ایک شہید کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر ایک بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف عیسیٰ علیہ، یہ اللہ کبھی کبھی اپنی عادت کے خلاف چلتے ہیں. سفید کلٹس BJN 692 گاڑی ہٹا لیں بھائی، خود نہ لگایا کریں تاکہ بیان جو کنٹینیو چل رہا ہے نا اس میں سارا وہ سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس کا انکار کر رہے ہو. اللہ سوال کر رہے ہیں. ثم من نطفہ، پھر مٹی کے بعد اس نے منی کے قطرے سے بنایا. یہ منی کے ایک قطرے میں کیسی عجیب انسٹالیشن ہوئی ہے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے. آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر اگنا. ڈارون تو یہ کہہ کے پتلی گلی سے نکل لیا کہ خود بخود ہو رہا ہے. اس کو کوئی پوچھتا کہ یہ مور کے پروں میں اتنی خوبصورت بناوٹ یہ خود بخود ہوئی ہے بھائی؟ مرغے کو صبح صبح اٹھ کے اذان دینا خود بخود آیا ہے؟ مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تھوڑی دیر بعد اس کو گھماتی رہتی ہے. اس کے ایسی چیزیں بھی وجود میں آ رہی ہیں. پھر جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں سے بے پناہ ٹوٹ کے محبت. یہ محبت بھی کیا نیچرل ہے؟ اگر یہ نیچرل ہوتی تو مچھلی اور سانپ میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ مچھلی اور سانپ میں اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں. ان میں اگر ماں کی ممتا ہوتی تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. اللہ نے یہ جو جانور جن کے بچے کم ہوتے ہیں نا، جتنے کم بچے جن کی گروتھ ریشو جتنا کم ہوتا ہے ان کے دل میں ماں کی ممتا اسی حساب سے. پینگوئن جو ہے نا، پینگوئن، اس کے بہت ہی کم بچے ہوتے ہیں، اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. وہ اپنے بچوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے. ایسے سردی کے تھپیڑے برداشت کرے گا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. جوڑے، یعنی ان میں جوڑے ہوتے ہیں جو پالتے ہیں، پیر باپ بھی اور ماں بھی دونوں مل کے پالتے ہیں. تو یہ کیا اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ مرغی کے دل میں تو محبت پیدا ہو گئی ہے بھائی؟ چونکہ وہ چوزوں سے محبت نہیں کرے گا تو چوزوں کی نسل ختم. اور مچھلی کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ نفرت. وہ پیدا ہوتے ہی انڈے بھی کھاتی ہے اور جو انڈوں سے بچے نکلے وہ بھی کھاتی ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی لاجک ہے، ادھر محبت پیدا کرنے کی بھی لاجک اور ادھر نفرت. اتفاق سے جو کام ہوتے ہیں وہ ان لاجک ہوتے ہیں، لاجیکلی بولو بھائی نہیں ہوتے. وہ تو بے ترتیبی سی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی لاجک تھوڑی ہوتی ہے. دانت منہ میں کیوں ہے بھائی؟ دانت ہمارے یہاں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اتفاق سے یہاں کیوں لگ گئے؟ آ کے یہاں کیوں نہیں لگ گئے؟ ناخن یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ دانت کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ تھی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے بہترین جگہ دانتوں کے لیے ہو. پھر انسان کی صرف باڈی کا اسٹرکچر تیار نہیں ہو رہا، اس کے جذبات کی تسکین کے لیے بھی پورا پراپر انتظام ہو رہا ہے. اگر اتفاق سے وجود میں آتا انسان تو ایک جنس ہوتی، مرد اور عورت کی الگ الگ بولو بھائی نہیں ہوتی. روبوٹ نہ نر ہے نہ مادہ. اور اگر روبوٹ میں نر مادہ دریافت ہو بھی گئے تو وہ تو انسانوں کی چوری ہوگی نا، وہ تو انسان خود بنائے گا، اتفاق سے تھوڑی ہوں گے. قرآن جگہ جگہ نر مادہ کو ضرور بیان کرتا ہے. زوجین نر مادہ کی شکل میں، نر مادہ جوڑے. سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے ہر چیز کو پیرنگ کی شکل میں، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. مما تنبت الارض، وہ چیزیں بھی جو زمین سے اگتی ہیں ان میں بھی نر مادہ بنا دیے. ومن انفسہم، خود انسانوں میں نر مادہ بنا دیے. ومما لا یعلمون، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم نہیں جانتے، لیکن جب تم دریافت کرو گے تو ان میں بھی تمہیں نر اور مادہ کا سسٹم نظر آئے گا. یہ جو پروٹون اور الیکٹران کا سسٹم ہے یہ بھی کیا ہے؟ نر مادہ ہی ہے. جب انسان نے ذرے کو توڑا ہے تو ذرے کو توڑنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی
پازیٹو چارج بھی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں نیگیٹو بھی. وہاں بھی پازیٹو اور نیگیٹو کو ایک بیلنس رکھنے کے لیے پازیٹو بھی پیدا کیا, اور اگر پازیٹو بھی نہ ہوتا نیگیٹو بھی نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا, یہ کائنات حرکت ہی نہیں کرتی, ایٹم میں طاقت ہی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر ایک ذرے کو توڑیں گے وہاں بھی کیا نظر آئے گا, پورا نظام شمسی ٹائپ کی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. بڑا ایک سسٹم ہے. ادھر سے ایک الیکٹران ٹوٹ کے وہاں چلا جائے, پوری ایٹم میں کیا ہو جاتی ہے, کھلبلی مچ جاتی ہے, چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہ جو پورا سسٹم اللہ نے یہ بنا ہوا ہے نر مادہ کا, یہ انسان کی روحانی تسکین بھی ہو رہی ہے. اتفاق سے کیا جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں اتفاق سے, اور ان جذبات کی تسکین کا انتظام بھی اتفاق سے ہو رہا ہے بھائی. فرض کر لو نر مادہ نہ ہوتے تو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ختم, کیونکہ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی کی وجہ سے, کیونکہ عورت کے پاس ہر نعمت ہے مگر جو مردانہ وجاہت ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے. مرد مائل ہوتا ہے عورت کے نسوانی حسن کی وجہ سے, اس میں حسن ہے. مرد کے پاس وجاہت ہے اور سب کچھ ہے مگر نسوانی حسن نہیں ہے. ادھر سے اللہ نے یہ کوالٹی چھینی اور ادھر سے اللہ نے یہ کوالٹی چھینی. اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو یہ والی کوالٹی دی اور وہ والی کوالٹی چھین کے دوسری کوالٹی دے دی. اس کی وجہ سے دونوں مرنے جینے کی قسمیں اٹھاتے ہیں, تم مجھ سے شادی کر لو, ہیں کہتے ہیں نا میں زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا, میں اللہ بس میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. وہ بھی کہتی ہے بس میں ابو سے بات کر رہی ہوں, استخارہ نکلوایا ہے. یہ اگر دونوں ایک جنس کے ہوتے پھر تھوڑی ہوتا ہی, اب ہونے لگا ہے اس لیے کہ انسان کی نیچر کو کیا کیا ہے, بگاڑنا شروع, ورنہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا ایسے. اور پھر عجیب بات, یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اپنی جسم کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. دل ایک مائل ہو رہا ہوتا ہے مگر اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے, نسل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جو بالکل ایک الگ چیز ہے جس کا ان دونوں سے بظاہر کوئی تعلق. قدرت نے کیا کیا, ان دونوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کے نسل کی بقا کا بھی ایک انتظام کیا ہوا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جنگل میں چھوڑ دو اور بہت بڑا سائنسدان بنا دو اس کو, وہ سب سے پہلے غور کرے گا میں کیسے وجود میں آیا, کرے گا نا یار کیا ہوا تھا. پھر اسے جا کے بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لاجک تھی, جب ملاپ ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے. فرمایا قیامت آ جائے گی مگر وہ کبھی بھی اس دعوے کو تسلیم نہیں, وہ کہے گا امپاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. کہے گا میری آنکھ ناک کان دل دماغ جگر یہ کیسے بن گئے بھائی, یہ وہ ڈاروین کا تو مان لے گا وہ کہ یار شاید اس طرح سے کچھ ہوا ہوگا, کوئی پتہ نہیں کوئی جن بھوت نے کر دیا ہوگا یا کیا کیا ہوگا, لیکن وہ یہ کبھی نہیں مانے گا. سائنسدان یہ کیوں مان رہے ہیں, اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو تو مان رہے ہیں, جو نہیں دیکھ رہے ان کو کہنا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن سب اسی پہ تو کہہ رہا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو ایک پانی ہے, پانی جس کے نکلنے کی لاجک الگ ہے مگر اس پانی کو اللہ قرار دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں میں پھر ہم تیری تخلیق, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع. وہاں پہ فرشتے آ رہے ہیں, ناک بنا رہے ہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے, لاجک تو اس کی بھی ہے. لیکن وہ ہم کمپیوٹر کے, ہم جب کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں ایف کا بٹن دباتے ہیں تو سامنے کیا لکھ کے آتا ہے, ایف. لاجک تو اس کی بھی ہے مگر یہ لاجک خود بخود ہے کیا, کروڑوں سال ہوئی ہے ترقی ڈاروین کے مطابق, مگر اب تک ایک لیپ ٹاپ جیسی مشین بھی, بے جان چیز بھی ایسی عجیب سی وجود میں نہیں آئی. اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑا جاندار وجود میں آ گیا. حیات تو ایک, حیات کو تو آج تک سائنس ڈیفائن ہی کر سکی ہے. ڈیفائن یہ حیات ہے کیا, زندگی ہوتی کیا ہے. کلوننگ کے ذریعے جو چیزیں بن رہی ہیں نا, وہ تو ادھر کا سیل لے کے ادھر کا سیل لے کے وہی پروسیس کرا دیا جو اللہ نے ایک انسان کی باڈی میں رکھا ہوا ہے, وہی چوری کر کے کرا دیا تو ایک مخلوق بن کے وجود میں آ گئی. لیکن یہ پروسیس پورا چوری ہے. تو چوری کرنے کے لیے بھی کوئی سائنسدان پیدا ہوا ہے بھائی, خود سے ہونے کے لیے, یہ چوری کرنے کے لیے انسان کو ہزاروں سال لگے ہیں تب یہاں تک پہنچا ہے. ہزاروں لاکھوں دماغ استعمال ہوئے ہیں تو قدرت کا سسٹم چوری کرنا تھوڑا تھوڑا سیکھا انسان نے, پورا وہ بھی نہیں سیکھا. تو اب آپ بتاؤ, کاپی کرنا یا چوری کا لفظ نامناسب ہے, ہم کاپی کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی کاپی کرنا انسان نے کروڑوں سال ذہین دماغوں نے محنت کر کے اب یہاں تک پہنچا انسان. ترقی تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان نے شروع کی ہوئی ہے نا, سوچنا اب جا کے یہاں تک پہنچا ہے. تو اب آپ بتاؤ جو اصل ہے جس سے ہم کاپی کر رہے ہیں وہ اتفاق سے وجود میں آ گئی. اب ان کے پاس چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے نا ان کے پاس, تو فرض کرنے کے لیے کروڑوں اربوں سالوں کا کہ سال فرض کر لیتے بھائی, اربوں سال میں ہو سکتا ہے, اربوں میں نہیں ہو سکتا, 5 ارب سال میں. تو پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تو تھا نہیں جو ہسٹری لکھ رہا ہو,
کہ ہم کتنے پرانے ہیں. ایک ماہر نفسیات کا میں انٹرویو سن رہا تھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی خاتون ان سے انٹرویو لے رہی تھی. ممکن ہے آپ کہیں خاتون کو کیوں دیکھا مفتی صاحب نے؟ ایک مسئلہ میں ہمیشہ کے لیے حل کر دوں تاکہ یہ ٹینشنوں سے ہمیشہ کے لیے یا تو جان چھوٹ جائے یا لوگ ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں بھائی ان کا تو نظریہ ہی ہے. عورت کی طرف دیکھنا یہ ضرورت کے موقع پہ جائز ہے, بشرطے کہ آپ کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فتنے کا ذرا بھی اندیشہ ہے پھر دیکھنا جائز نہیں ہے. اور عورت کے لیے بہرحال یہی واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کورڈ کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی علماء اس لیے عمومی طور پر منع کرتے ہیں کہ ایک تو کنوارے چھڑے چھاٹ کا کسی بھی وقت کوئی پتہ, اور مارکیٹ میں کنواروں کا ریشو شادی شداؤں سے زیادہ ہے. پھر جو شادی شدہ مارکیٹ میں جس قسم کے ڈیزائن چل رہے ہیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بہکنے کا. تو اس لیے تقویٰ اور ورع کا تقاضا اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان نہ دیکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن مسئلہ جو وہی ہے جو یہ یغضوا من ابصارہم جو قرآن میں آتے ہیں نا, نگاہوں کی حفاظت کرو, اس کا مطلب یہی ہے اس لیے کہ آگے شرمگاہ کیا ہو, محفوظ ہو جائے. تو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی ہے دیکھنے کی تو پھر دیکھنے کی اجازت. اور ویسے بھی جب کوئی ایسا کلپ آتا ہے تو اس میں عورت کو نہیں دیکھا جاتا ہے, دیکھیں ان کو آپ کو, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی پروگرام ہے کہ اس میں کوئی مفید بات ہے تو اس پروگرام کی کو فوکس کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی فوکس نہیں کر رہا تو غلط کر رہا ہے, پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں, ماہر نفسیات کا انٹرویو کوئی خاتون لے رہی تھی, ان سے انہوں نے پوچھا کہ پتہ نہیں وہ کوئی بات پوچھی کہ یہ نکاح کی تاریخ انسان کی کتنی پرانی ہے. تو ماہر نفسیات نے کہا کہ 4000 سال. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے ممکن ہے کسی کتاب میں پڑھا ہو. ایک تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے ریسرچ. دونوں میں فرق. ہماری جو نئے طبقہ یونیورسٹیوں پڑھ رہا ہے یہ لفظی اعتبار سے تو فرق جانتا ہے, ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ تھیوری کیا ہوتی ہے اور ریسرچ کیا ہوتی ہے, مگر یہ گوروں کی تھیوری کو بھی ریسرچ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. ڈاروین کے پاس چونکہ اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا, یار کیسے, اور سائنس میں خدا کا تصور نہیں ہے. سائنس کہتی ہے ہر چیز کی لاجک تلاش کرو کہ اس لاجک کو کس نے بنایا, اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا ممکن ہے ایسے ہوا ہو. امکانی چیز اس نے پیش کی ہے کہ شاید ایسے, اور اس پہ کچھ قرائن بھی مل گئے. قرینہ ہر چیز کا مل جاتا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. کوئی کھدائی کے دوران کوئی ایسا ڈھانچہ نکل گیا جس میں نہ وسیم بھائی لگ رہے تھے نہ بندر لگ رہا تھا. وسیم بھائی تو پورے تمیز کے انسان ہیں, تو بندر, انہوں نے کہا یار یہ لگتا ہے کہ جب بندر انسان میں کنورٹ ہو رہا ہوگا تو درمیان کی کوئی مخلوق ہوگی. تو کسی بھی چیز پہ آپ جانا چاہیں نا, جب آپ ایک نظریہ فرض کر لیتے ہیں تو آپ کو ہر کچھ اس جیسا لگنا, تو بڑے بڑے اعتراضات آپ کو جیسے وہی عاملوں کی باتیں پھر آ جاتی ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ عامل نے یوں کیا اور ہاتھ میں میرے 1000 کروڑ, حالانکہ پیسے کچھ بھی نہیں تھے اور 1000 کروڑ نکال دیا. میں نے کہا نظر کا دھوکہ دیا ہے اس نے آپ کو. کہہ رہے نہیں یار اتنا کچھ بھی نہیں تھا. اور میں نے کہا اگر دیکھو اس دلیل کو آپ اس کے برحق ہونے کی دلیل مان لو تو پھر اس سے بڑے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ برحق نہیں ہے. اس کے پاس اگر یہ طاقت ہوتی تو یوں 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 کر کے 1000 نکلوا, 500 تیرے 500 میرے. آپ سے کہتا یوں کر 1000, 500 تیرے 500 میرے. آپ کہتے چلو 500 میں بھی سودا کیا ہے, نوٹ اسٹیٹ بینک بند. کیا خیال ہے؟ چور کا پتہ بتا دیتے اگر یہ لوگ, فلانا اتفاق سے نکل آیا چور, کچھ ہوگی اس کے پیچھے لاجک, ممکن ہے چور خود چوری کروائی ہو. کیونکہ اگر واقعی چور کا پتہ بتاتے تو اگر یہ دلیل سے یہ برحق ثابت ہو رہا ہے, اس سے مضبوط دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت نہیں بلکہ باطل ہونا, وہ یہ کہ بھائی CID والے ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے. دنیا میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو انویسٹیگیشن میں اس قسم کے کسی عامل کو جو چور کا پتہ بتا دیتا ہو, کوئی ذرا سا بھی انہوں نے کہیں بھی ان کا کوئی کھوجی تو ہوتے ہیں, کھوجی یہ نہیں ہوتے, کتے رکھ لیتے ہیں وہ اس قسم کے انسانوں کو. ان کو پتا ہے کہ کتے کا رزلٹ پھر بھی صحیح ہو سکتا ہے, اس قسم کے انسانوں کا رزلٹ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ شعبدے بازیاں ہیں. تو اس کو چونکہ کوئی وجہ نہیں مل رہی تھی تو اس نے ایک فرضی تھیوری پیش کر دی شاید ایسا, اور پھر کچھ ایسے قرائن اس نے پیش کر دیے, بھائی دیکھو یہ سب آپس میں کچھ ملتے جلتے تو ہیں, سب کی آنکھیں ہوتی ہیں, سب کی چونچ بھی ہوتی ہے, پرندوں میں چونچ ہوتی ہے اور انسانوں میں منہ ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ آپس میں یہ فیملی بھی, تو لگ رہا ہے ان کا ابا ایک ہی ہے, ایک ہی کوئی مخلوق آئی ہے جس سے یہ مختلف ڈیزائنوں میں کیا ہو گئے ہیں, چینج ہو گئے. تو ایسے تقریریں تو ہر ایک کر سکتا ہے, لیکن وہی بات ہے جو میں نے ابھی سارے سوالات آپ کے سامنے اٹھائے, یہ ناممکن ہے, ناممکن ہے, زیبرے کے جو کراسنگ ہے, ہم جو سویٹر بناتے ہیں یہ خود سے بنتا ہے. وہ ایک آدمی جنگل میں گیا, زیبرا دیکھا, وہ کہا گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا یار, یہ گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا. تو کتنی خوبصورت اس کے لائنیں ہوتی ہیں. چیتے کو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی,
فرعون نے یہی تو، فرعون کہتا تھا میں ہی خدا ہوں. فرعون کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے کائنات کو بنایا ہے، وہ تو جانتا تھا میں نے نہیں بنایا. وہ بھی کہتا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے، بس زمین پہ حکومت کا حق کس کو ہے؟ مجھے میں طاقتور ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایتھیسٹ کو مانیں گے نا، ایتھیزم کی طرف جائیں گے آپ اور اللہ کا انکار کریں گے، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فرق نہیں رہے. کیونکہ پھر آپ کسی چیز کو اچھا یا برا کہہ ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہر چیز کو آپ عقل سے فیصلہ کرو گے، تو عقلیں ہر ایک کی کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے سے مختلف. مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھائی کی، قیامت آ گئی مگر وہ اچھائی کی ڈیفائن نہیں کر سکا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اللہ کو نکالو گے تو مذہب نکل جائے گا، پیغمبر، تو سارا سیٹ اپ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا. تو پھر میں نے کہا کہ طاقتور کمزور کو کھائے گا. پھر وہ کہے گا کہ دیکھو سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، شیر اپنے سے کمزور جانوروں کو کھا جاتا ہے. تو اس سے وہ پھر وہ نیچر سے لے گا نا ہر چیز. تو نیچر یہ کہتی ہے کہ جو پاورفل ہے وہ کمزور کو دبا لے. کمزور کو اللہ نے کمزور یا نیچر نے کمزور اس لیے تو رکھا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرے، اور طاقتور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کیا کرے؟ کھا جائے. تو وہ یہ کرے گا. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس عمل کو آپ کیا کہو؟ ناجائز کہو. پھر جو بڑے بڑے سیاستدان غریبوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ان کے پاس کھانے کی طاقت نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم کھا رہے ہیں. کیسے کہو گے کہ یہ غلط ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے غلط کہنے کی. رشتہ داری جوڑنی ہے کہ توڑنی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. سود تو بہت بات کی چیز ہے، جس سے معیشت کا نظام تباہ ہو رہا ہے، وہ تو حلال ہی ہے. وہ تو اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ویسے ہی حلال کہتے ہیں. حالانکہ سود کی وجہ سے انسانی معیشت کیا ہو گئی ہے؟ برباد. پھر زنا میں آپ فرق نہیں کرو گے کہ کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے، نہ جو اچھا لگے وہ کیا ہے. اسی وجہ سے یہ جتنے دنیا میں ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں زیادہ تر لوگ اپنے گناہ کو حلال کر کے کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں شراب پینے والا کیا کہتا ہے، یہ اسٹریس کا کیا ہے؟ علاج ہے. جبکہ اس شراب سے انسانیت کو جو نقصان ہوا ہے، بے تحاشا نقصان. یہ تو مذہب ہے جس نے شراب پر پابندی لگا دی. صحابہ نے پوچھا اس کی لاجک کیا ہے؟ اس میں تو فائدے ہیں، تو ڈپریشن ختم ہوتی ہے، اسٹریس ختم ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ حرام. بس خدا کے آگے تو آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے. بھائی اب آپ خدائی کا انکار کر دو تو دلائل سے ثابت کرتے رہو بیٹھ کے. کسی شرابی کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دو، آپ کی ہر دلیل کو وہ چٹکی سے اڑا دے گا. بیٹھ جاؤ پھر پیو. جب پیو گے تو کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے. یہ جو ایک صاحب امریکہ میں 10-15 سال رہے ہیں اور یورپ میں، وہ کہہ رہے ہیں شراب جو ہے نا، شراب، اس کا جو تصور فلموں میں اور موویز میں دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں ایسا ہے نہیں. موویز میں پتہ کیا دکھاتے ہیں؟ ہم نے بچپن میں دیکھی، اللہ کا واسطہ اب نہیں دیکھتا میں، معاف کر دو یار. بچپن میں وہ بھی پرانی سڑی ہوئی ہے بھائی. تو وہ ایک دفعہ چھوڑو کلپ آ جائے گا. تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا کتنے آدمی تھے وہ؟ کہہ رہے مولوی صاحب فلمیں دیکھتے ہو. میں نے کہا پرانا ڈائلاگ یاد رہ گیا یار. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے مزاحیہ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ گبر سنگھ پرانا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. تو کسی نے لطیفہ بنایا، وہ لطیفہ میں نے نہیں دیکھا، وہ انہوں نے مجھے سنایا. کہیں میڈیا پہ آتے ہیں نا لطیفے. تو گبر سنگھ ہو گیا بوڑھا. بڑھاپے میں کسی نے مذاق اڑایا اس کا. وہ پوچھ رہے کتنے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں 20. کہہ رہے پھر رہنے دے. پھر کیا کر رہنے. تو وہ تھیوری اور ریسرچ نہیں، یہ جو بات آئی ہے یہاں پہ، شراب کا جو تصور موویز میں دکھایا جاتا ہے، وہ جو یو ایس اے سے اور یورپ سے گھوم کے کئی سال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم حقیقت میں یہ تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے نا، اس کے بعد روڈوں پہ اوندھے منہ پڑے ہوئے دیکھا کرو لوگوں کو آ کے. تو لاجک سے آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے. یہ تو میں اللہ کا انکار کرنے کے جو انسانی تہذیب کو نقصان ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایتھیسٹ لوگ آپ کو جنگلی بنا دیں گے، جنگلی. پھر آپ اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ گے، صحیح ہے نا. پھر بیوی کے حقوق ادا، کیونکہ میرج سسٹم متعارف کروانے والے پیغمبر ہیں. نکاح کی ترغیبات پیغمبروں نے خدائی تعلیمات کے مطابق دی ہیں. وہ میں ماہر نفسیات مجھے یاد آ گئے، وہ کہہ رہے تھے انسانی تاریخ میں 4000 سال پہلے شادی کا رواج شروع ہوا ہے، اس سے پہلے رواج نہیں تھا. یہ اتنا بڑا پھینکی ہے ان ماہر نفسیات نے. اس لیے کہ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر وہ میری ان سے ملاقات ہوتی، کہ حضرت آپ کم از کم بات کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ جس کتاب میں، گورے کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، گورے کی یہ ریسرچ ہے یا تھیوری ہے.
یہ ایک نظریہ پیش کیا لوگوں میں غور کرنے کے لیے. یہ اتنی غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں ہمیں مذہبی تصورات زیادہ ملتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور اب انسان عقل کو جتنا استعمال کر رہا ہے، جو مذہب سے آزاد لوگ ہیں وہ پہلے اتنا استعمال، پہلے تو یا تو پیغمبروں کی بات لوگ سنتے تھے یا اپنے باطل مذہبوں کے پیچھے چلتے تھے. خود سے بیٹھ کر تو انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اقوام متحدہ بنے اور پورے قوانین پاس ہوں. تو جب انسان نے اتنی عقل استعمال کر کے ترقی کی تو نکاح کے رواج کو پروموٹ کیا، یہ ختم کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو نکاح کے رواج زیادہ نظر آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ آج بھی یورپ چاہتا یہی ہے کہ میرج سسٹم معاشرے میں فروغ پائے. امریکہ بھی چاہتا ہے، کینیڈا بھی چاہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی قوم اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن ان کے بھی ماہرین کہتے ہیں یار یہ میرج سسٹم کیا ہے، اچھا ہے، لیکن اس پہ لا کیوں نہیں سکتے کہ اس میں انسان کی آزادی ختم ہوتی ہے، عیاشی ختم ہوتی ہے، وقتی عیاشی. دیر پا نقصانات ہیں وقتی، جیسے شراب چھوڑنے کے نقصانات دیر پا ہیں، وقتی فائدے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب اتنا ذہین ہو گیا انسان، اس وقت وہ وقتی فائدے کو دیکھ رہا ہے، مستقبل کے فائدے کو نہیں دیکھ رہا. تو جب انسان اتنا میچور نہیں تھا، پوری دنیا کے قوموں نے کوئی گول میز کانفرنس کی تھی کہ ہم وقتی فائدے کو مت دیکھیں. ایکچولی چونکہ زنا سے بڑے نقصانات ہیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ہم سب ان میں میرج سسٹم کو کیا کریں گے، بولو بھائی، فروغ دیں گے. یعنی پہلے تو زنا تھا، بعد میں ساری دنیا کے انسانوں نے مل کے قانون بنا کے میرج سسٹم کو کیا کر دیا دنیا میں رائج. کیوں؟ جن انسانوں نے ایسا کیا ان کی باقیوں نے سنی کیوں ہے بھائی. اگر آپ پہلے تو جنگلی لوگ تھے نا، جنگل میں 4 آدمیوں کو چھوڑ دیں، کبھی بھی شادی کی طرف 4 آدمی اور 4 عورتیں چھوڑ دیں آپ، اور کوئی تہذیب نہ ہو، کوئی تعلیم دینے والا نہ ہو، کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئیں گے. مرد جیسا ہی بالغ ہوگا عورت کی طرف ہوس کی نگاہیں ڈالے گا اور ہر طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ 4 ہوں یا 4000 ہوں وہ ایسے ہی رہیں گے. ان کو کان سے پکڑ کے لانا پڑے گا کہ نا 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 بالغ ہو گئے تو ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے، تم نے نکاح کرنا ہے، بہو بنا کے گھر میں لانا ہے. پھر جو اولاد ہوگی تو اس کا باپ ہے، تیرا باپ بھی اس کی کیا کرے گا، تربیت کرے گا. یہ چیزیں گن پوائنٹ پہ تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں. پھر قانون سازی ہو کہ جو اس کے خلاف چلے گا اس کو کوڑے ماریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ، اور یہ پیغمبروں سے زیادہ اتنا ذہین کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ پھر پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ قوم کو یہ بتاؤ، پھر اللہ ان کی مدد کر کے وہ قانون منواتے بھی ہیں. ہمارے پاس جو قدیم ترین پیغمبر جن کی تعلیمات محفوظ ہیں کچھ حد تک، اور جن کا مذہب، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جو 4000 سال سے زیادہ پرانے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، فرعون کو غرق کروایا. اور موسیٰ علیہ السلام جو سسٹم لے کر آئے، اس سے پہلے فرعون میں جو نکاح کا سسٹم تھا وہ بھی کسی پہلے والے پیغمبر کی تعلیمات کا، بولو بھائی، نتیجہ تھا. کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان سارے پیغمبروں ہی سے سیکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہونا شروع ہو گئے. تو جو دور ہوئے ان میں رواج ختم ہو گیا، جو باقی رہے ان میں رواج، بولو بھائی، باقی ہے. آج بھی سب سے زیادہ نکاح کا رواج کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں. تو ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ پیغمبر نے سکھایا. اب اگر مجھے کوئی کہے مجھے پیغمبر نے نہیں سکھایا تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. صحیح ہے نا؟ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. تو جن قوم میں پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر جتنا کم ہے وہ نکاح سے اتنی زیادہ دور ہیں. تو یہ مجھے معلوم ہے جس بیچارے کی اتنی ریسرچ نہیں ہے، اور ایک ماہر نفسیات جس نے یورپ سے اتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، وہ بیچارہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ 4000 سال پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا. تو 4000 سال پہلے کس نے، دیکھو ایک جگہ ایک گاؤں میں لوگ رہتے ہیں نا، تو چلو ہم کہتے ہیں ان کی کوئی پرمپرا ہوگی، کسی سردار وڈیرے نے گن پوائنٹ پہ ان کو لگا دیا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں 4000 سال پہلے بھی پوری دنیا میں آباد تھی. لوگوں کو ایک ٹاسک پہ جمع کس نے کر دیا؟ تو یہ جو آج کل جو مذہب سے باغی لوگوں میں بھی اگر نکاح کا رواج ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں خاندان کی وجہ سے، اور خاندان میں کہیں صدیوں پیچھے کوئی پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے اس پہ ڈالا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اگر آپ ایتھیزم کی طرف آتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، تو دلیل کے لحاظ سے تو آپ کی باتیں ویسے بھی غلط ہوں گی، لیکن انسان کی تہذیب کی بھی واٹ لگ جائے گی. انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ممکن ہے آپ کو ایتھیسٹ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پرانے آثار
بولو بھائی باقی ہیں، کیونکہ جب ابھی تو مذہبی لوگ دنیا میں زیادہ ہیں، آہستہ آہستہ جب ایتھیسٹ دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے تو ایک ایسا دماغ بھی پیدا ہوگا جو کہے گا کیوں میں تیری کیوں مانوں، ہے بھائی میں اقوام متحدہ کی کیوں مانوں، میری کیا لگتی ہے اقوام متحدہ جو اس نے یہ لا بنا دیا تو میں کیوں مانوں، میں تو دیکھتا ہوں سمندر کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، تو اگر میرے پاس پاور ہے تو میں اپنے سے چھوٹوں کو کھانا شروع کروں گا، وہ انسانی گوشت بھی کھائے گا، اس کی جائیدادیں بھی کھائے گا، سمجھ رہے ہیں میری بات، تو دنیا کوئی ایسا دماغ نہیں ہے جو ان کو ایک جگہ لا کے جمع کر دے، تو اس لیے مذہب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان میں اگر انسانیت ہے تو پیغمبروں کی وجہ سے ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لو جن قوموں میں پیغمبر کے اثر رسوخ جتنے کم ہیں وہ تہذیب سے اتنے دور، حالانکہ وہ بذات خود بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اہم بات ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں، مثلاً کل میرے ایک دوست تھے جرمنی کے، کئی سال جرمنی میں رہے ہیں، پاسپورٹ ان کے پاس جرمنی کا ہے، کل بڑا مزہ آیا ان سے کارگزاریاں سنی میں نے، بہت مزہ آیا، انہوں نے مجھے جرمن کے حالات بتائے کہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں قول کے پکے، جھوٹ نہیں بول، وعدہ خلافی نہیں کرتے، صحت کا بہت، یہ صحت کا خیال رکھنا بھی، تو جو نفس پرست آدمی ہے وہ کہتا ہے صحت جائے بھاڑ میں، ابھی تو گٹکا کھاؤ نا، اس کے لیے بھی تو قوت ارادی کا مضبوط ہونا ضروری ہے نا، 20 فٹ سے چھلانگ لگانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، خیر مذاق کر رہا ہوں، تو قوت ارادی کا مضبوط ہونا ضروری ہے، تو ہر کا تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی کوالٹی ایسی کوالٹی ایسی کوالٹی، میں نے کہا یار بہت اچھے بھائی، اتنی تعریفیں کی، میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی جرمن کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاؤں، کیا خیال ہے، اور وہ اچھی بات ہے، میں نے کہا اتنے اچھے ہو کے بھی گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اتنے خراب کیوں ہیں، پھر میں نے کہا اتنے اچھے ہو کے بھی اتنے خراب ہیں کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے، اور ہم اتنے خراب ہو کے بھی اتنے اچھے ہیں کیونکہ گائیڈنس ہے، تو پتہ چلا گائیڈنس کی ضرورت بہت اچھے لوگوں کو ہے، اور اچھے نہ ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ ہے، اگر آپ اللہ کا تصور نکال دو تو پھر گائیڈنس کی ضرورت کیا، وہ گائیڈنس ہی کا منکر ہو جائے گا۔ میں نے کہا اب میں آپ سے بات کرتا ہوں، اتنا اچھا آدمی، ان کا باس اپنے باس کا بتا رہے تھے کہ انہیں مجھے ایسے اچھے مشورے دیے، میری داڑھی ٹوپی کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، اس نے منع کیا، بہت اچھے اخلاق، اور ہوتے ہیں ایتھیسٹ لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، میں نے کہا اتنا اچھا آدمی اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرایا اس نے، ہمارا چرسی بھی یہ کام، اتنا اچھا آدمی بغیر میرج کے 20 عورتوں کے ساتھ سیکچوئل ریلیشن قائم کرے گا، جس سے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، بالکل برباد ہو گیا، اتنا اچھا آدمی بھی کیا پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور آپ اتنے گندے ہو کے بھی شراب، بولو بھائی، تو میں نے کہا کہ ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس میں ان کی حکومتوں نے، اور خود انسان میں کچھ اپنی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو برائیاں ہیں نا، جو بڑی ڈینجرس قسم کی، خطرناک، ان برائیوں کی وجہ کیا ہے، خدا کو نہیں مانتے۔ کس کو نہیں مانتے؟ تو میں نے کہا پتا چلا کہ اتنا اچھا ہو کے بھی خدا کو نہ ماننے سے اتنی بڑی بڑی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ معاشرے میں سارے اتنے اچھے، جرمنی میں 4 آدمی آپ کو یہ 4000 مل گئے، پوری دنیا میں تھوڑی ایسا، تو اگر آپ اللہ ہی کو درمیان سے غائب کر دو گے تو سارے